السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ مومن پر ایک حق اللہ کا ہے اور دوسرا اللہ کے بندوں کا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس سے ملاقات کا یقین رکھتے ہوئے سب کام اس کی رضا کے مطابق کیے جائیں، دل کی آمادگی سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور بندوں کا حق یہ ہے کہ جو کوئی بھی رشتہ دار یا پڑوسی یا ہم وطن یا شریک معاملہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے لیے وہی پسند کیا جائے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ دوسروں کا احترام کرنا، نفع پہنچانا، ان کو تکلیف سے بچانا، ان سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، کسی کے مال جائیداد پر ناحق قبضہ نہ کرنا، حسن ظن کا معاملہ کرنا، خیر خواہی رکھنا، یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں۔ انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے۔ ان کا شکر گزار رہنا بھی ضروری ہے، اور ان کے ساتھ بھلائی کے معاملات کرنا بھی، کیونکہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ کسی کے احسان کا اعتراف کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کے سب سے بڑے حقدار ہمارے اپنے ہی والدین ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کا، حسن سلوک اور احسان کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پر والدہ کا یہاں پر حق بتایا گیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اٹھایا، یعنی حمل اٹھایا اس کا، اور اس کا حمل اور دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ ہم نے اس کو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اور پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی۔ تو یہاں لفظ وصینا استعمال ہوا ہے، جو کہ تاکیدی حکم ہے، یعنی ہم نے انسان سے عہد لیا اور اس عہد کو وصیت بنا دیا کہ ہم عنقریب اس سے پوچھیں گے کہ آیا اس نے اس وصیت کو پورا کیا یا نہیں، اور اس نے اس وصیت کی حفاظت کی یا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم اور والدین کی قدر اور توقیر ہے کہ اس نے اولاد کو حکم دیا اور ان کو اس حکم کا پابند کیا کہ وہ بات میں نرمی اور دیگر احسانات کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی نرم بات، خوشگوار گفتگو، خوبصورت کلام، اور دونوں کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کریں، ان کی عزت کر کے، ان کا احسان مان کر، ان کو ضروری چیزوں میں مدد دے کر، اور ہر طرح سے تکلیف دینے والے قول اور فعل سے بچ کر والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، اور خصوصاً والدہ کے ساتھ، کیونکہ وہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے تو دن بدن اس کی کمزوری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جو بچے کا وزن بڑھتا ہے اس کی جسامت بڑھتی ہے، ماں کی تکلیف بھی بڑھنے لگتی ہے۔ تو ماں نے جو مشقت پہ مشقت اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا
اور پھر تکلیف اٹھا کر اس کو جنم دیا، پھر تکلیف اٹھا کر اس کو دودھ پلایا، اور پھر 2 سال تک دودھ پلایا، تو یہ تمام محنت اور تمام طرح کی تکلیف جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بچے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. اور پھر ماں جو بچے کی تربیت کرتی ہے، اس پر محنت مشقت کرتی ہے، دن رات اس کے لیے جاگتی ہے، دعائیں کرتی ہے. ان گنت احسانات ہیں جو والدہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے. اس لیے والدین میں سے بھی پھر والدہ کا حق زیادہ بتایا گیا، یعنی جہاں جس کی محنت زیادہ ہو اس کا حق بھی زیادہ بنتا ہے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ اس آیت میں ماں کے حمل کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے ماں کے 3 درجے ہیں اور باپ کا 1 درجہ ہے، یعنی ماں کا حق باپ کے حق سے بھی زیادہ ہے، زیادہ تاکید والا ہے، کیونکہ ماں حمل اٹھاتی ہے، ماں جنم دیتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، یعنی 3 ایسے کام ہیں جو باپ نہیں کرتا، یعنی باپ ان میں سے کسی کام میں شریک نہیں ہوتا، اس لیے ماں کے درجے بھی زیادہ ہیں.